اور یہ ممبر جو ہے اس کا مادہ ہے نبرن، نون با اور را، نبر۔ نبر کا معنی ہے الرفع، اٹھانا، اور ممبر یہ اس میں آلہ ہے جس کا معنی ہے اونچا کرنے کا آلہ، یعنی یہ کہ اس کے اوپر آدمی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں اونچا ہو جاتا ہے، اور دور تک جتنا مجمع سامنے ہوتا ہے نا، وہ سارا مجمع جو ہے وہ ممبر کے اوپر رونق افروز ہونے والے شخص کو وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے منہ کی باتیں جو ہیں اس کے منہ کو دیکھ دیکھ کے سن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ممبر۔ یہ ممبر سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر ایک ستون ہوتا تھا کھجور کا، کھجور کے درخت کا بنا ہوا ایک ستون ہوتا تھا، سرکار اس کے ساتھ ٹیک لگا کے تو ہمیشہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ تو ٹیک لگا کر سہارا اس کا لیتے جو کہ تھکاوٹ سے وہ بچاتا اور محفوظ رکھتا، یہ مقصد ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے ستون کے ساتھ یہ ڈاسنا لگا کے تو آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے تھے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار کی بارگاہ عالیہ میں ایک انصاریہ خاتون صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، اور حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں کہ پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس ایک غلام ہے، میرا ایک خادم ہے جو کہ یہ بڑھئی کا کام کرتا ہے، ترخان کا کام کرتا ہے، بڑا اچھا کام کرتا ہے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جنگل میں سے مضبوط اور عمدہ قسم کی لکڑی منگوا کر لکڑی کا ممبر آپ کے لیے حضور بنوا دوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر چاہتی ہیں تو آپ کر لیں۔ سرکار کو یہ بات اچھی لگی، تو اس کے بعد پھر جنگل کے اندر ایک درخت عرب کے اندر پایا جاتا ہے اب بھی، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اصل، الف کے اوپر زبر ہے، آگے سے ہے، سے، الف با تا سا، چوتھا حرف، آگے لام، اصل درخت کا نام ہے۔ اور اس درخت کو مجھے معلوم نہیں ہوا کہ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں، مگر پھلواری، پھلواری یہ پنجابی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں۔ اس درخت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی لکڑی بہت زیادہ پختہ ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے، اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح انسان کے لیے اللہ پاک نے حلال و حرام رکھا ہوا ہے نا، اس طرح کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی اللہ پاک نے حلال و حرام رکھا ہوا ہے جی۔ تو جس درخت کو یا جس پودے کو کھانے کا اذن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو جانور بھی نہیں کھاتے اور اس کو یہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں کھاتے، اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ پچھلے دنوں میں ہم نے اپنے جو مسجد کنز الایمان ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر کچھ کام کروانے کے لیے ہم نے کچھ لکڑی منگوائی تھی، وہ لکڑی اتفاقاً وہ نا پھلواری کی لکڑی جو ہے نا وہ ہمیں مل گئی۔ تو سبحان اللہ، میں تو پہلی مرتبہ اس لکڑی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ تو یہ پھلواری تھی، اس کی لکڑی منگوائی اور اس کو چیر کر تختے وغیرہ بنائے، اس کے بعد پھر ممبر شریف بنایا، خوبصورت رندہ شندہ لگا کے بالکل صفائی کر کے اس کو تیار کر کے آنے والے جمعے سے پہلے ان مائی صاحبہ نے اٹھوا کر اپنے خادم کے ذریعے ممبر کو مسجد کے اندر لا کے تو رکھوا دیا، جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ممبر شریف کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلے ہی جمعۃ المبارکہ ممبر شریف کے اوپر جلوہ افروز ہو کر تو آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، تو آپ ممبر شریف کی تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پھر جب خلیفہ ہوئے تو آپ ممبر کی دوسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہوتے سرکار کے احترام کے لیے، کیونکہ وہ سرکار کا ممبر تھا۔ اور جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو انہوں نے یہ پہلی سیڑھی کے اوپر، سب سے نچلی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، اور اس طریقے سے مختلف ادوار اس کے اندر بھی آنا شروع ہوئے۔ اور سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ دینے کا کام جو شروع کیا تو یہ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ نے شروع کیا۔ تو پہلے ہی جمعہ پر جب سرکار ممبر شریف کی تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ خطبہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سامنے آپ کے وہ کھجور کا تنا تھا، اس کا ستون بنا ہوا تھا ایک، یا اس کی ایک کیا نام ہے وہ پلر بنا ہوا تھا، وہ لرزنے لگا، اور لرزنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹنی اپنے اکلوتے بچے کو جب گم پائے تو وہ ڈاں 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 کر کے وہ جس وقت وہ چلاتی ہے اور رینگتی ہے، اس طرح سے اس لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز جو ہے وہ آتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، ممبر شریف سے اتر کر تو آپ اس ستون کے پاس آئے اور اس ستون کو گلے لگا لیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب گلے لگایا تو اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح ماں نے روتے چلاتے بچے کو اپنے ساتھ لگا لیا اور چپٹا لیا ہو، اور وہ بچہ اب خاموش ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ روانی جو ہے وہ رونے میں لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو اچانک روکنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ہچکیاں لیتا آدمی، تو جس طرح وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہے نا ہاں جی رونے کو بند کرنے کے لیے، اس طرح وہ کھجور کا تنا جو ہے وہ ہچکیاں لینے لگا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کھجور کے تنے بتا کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو اس میں سے آواز سننے والوں نے سنی کہ عرض کیا کہ حضور آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر ہمیشہ خطبہ دیا کرتے تھے، مجھ کو یہ شرف حاصل ہوتا تھا، مجھ کو یہ برکت حاصل ہوتی تھی، تو آپ نے ممبر بنوا لیا اور ممبر کے اوپر کھڑا ہونا شروع کر دیا ہے، تو اب میں محروم ہو گیا ہوں، میں اب اس سے محروم ہو گیا ہوں، تو سرکار کی جدائی کے اندر میں روتا ہوں، میرے رونے کی یہ وجہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر تو چاہے تو ایسے ہی رہے جیسے کہ ہے، اور اگر تو چاہے تو تجھ کو ہم یہاں سے نکال کے زمین کے اندر قبر کھود کر تجھ کو دفن کر دیتے ہیں، اور حشر کے بعد جنت کے اندر تو بھی ایک خوبصورت کھجور کے درخت کی شکل کے اندر موجود ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، تو پھر اس کو باقاعدہ طور پر دفنایا گیا اس کی جگہ پر نیا ستون لگا کے۔ یہ ممبر شریف کی تاریخ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دینا مسنون نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا مسنون ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جب عربی کا خطبہ دیتے ہیں تو اس میں 5-7 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو ہم کوشش کرتے ہیں ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہی ہم خطبہ دیں، چاہے ہاتھ میں بہت بڑا ڈنگورا پکڑ کر کہ تاکہ کہیں گر نہ جائیں ادھر یا ادھر، ہاں جی۔ تو یہ ممبر شریف کی پوری تاریخ ہو